بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین یعنی 40 ایک ایسا عدد ہے جو بڑی خصوصیت کا حامل ہے۔ مثال کے طور پر زیادہ تر انبیاء علیہ السلام 40 سال کی عمر پر رسالت پر فائز ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خدا کی خصوصی ملاقات 40 دن اقرار پائی۔ نماز شب میں بھی 40 مومنین کی دعا کی سفارش کی گئی۔ ہمساؤں کے احکام میں بھی 40 گھروں تک شامل کیا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ کوہ زمین جہاں کے انبیاء یا ولی یا کسی بندہ مومن نے عبادت کی ہے، ان کے مرنے کے بعد 40 دن تک زمین ان پر روتی ہے۔ بہرحال ہمارا یہاں مقصد ایک ایسی حیات بخش کی فضیلت بیان کرنا ہے جو 40 کے عدد سے انسانی معاشرے میں مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اربعین حسینی سے مراد 61 ہجری کو واقع کربلا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور اولاد کا 40 دن جو ہر سال 20 صفر کو منایا جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابی میں سے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے پہلے ظاہر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، وہ عطیہ یا عطیہ بن سعید کے ہمراہ 61 ہجری کے واقع کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40ویں دن یعنی پہلے اربعین کو کربلا آئے اور قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ جابر جو اس وقت نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے نہر فرات میں غسل کیا اور اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کیا، اور آہستہ آہستہ امام علیہ السلام کی قبر کی جانب روانہ ہوئے۔ عطیہ بن عوف کی رہنمائی میں اپنے ہاتھ قبر امام حسین پر رکھا اور بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد 3 مرتبہ یا حسین یا حسین یا حسین کہا، اور اس کے بعد امام اور دوسرے شہداء کی زیارت کی، یہاں تک کہ آپ اور بنی ہاشم کے چند افراد کے ساتھ زیارت میں مشغول تھے کہ آپ کو دور سے ایک قافلے کی آنے کی آواز سنائی دی گئی۔ یہ وہی قافلہ تھا جو اسران کربلا شام سے رہا ہو کر مدینہ جانے سے پہلے عراق گئے، یعنی 20 صفر کو کربلا کی زمین پر پہنچ گئے۔ جب یہ قافلہ کربلا کی زمین پر پہنچا تو جابر اور بنی ہاشم کے کچھ افراد کو وہاں موجود پایا۔ پھر وہ وہاں سے زیارت امام حسین کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ زیارت اربعین مومن کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ روزہ اربعین کے لیے زیارت نامہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ شیخ عباس کنبی نے اس زیارت نامے کو مفات الجنان کے 3 باب میں زیارت اربعین کے عنوان کے نام سے درج کیا۔ قاضی طباطبائی لکھتے ہیں، زیارت اربعین زیارت مراد الراس بھی کہلائی جاتی ہے۔ مراد الراس یعنی سروں کا لٹا دینا۔ اس روز اسیر اہل بیت کربلا پلٹ کر آئے تو امام کا سر مبارک شام سے واپس لے کر آئے تھے، جس کو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا۔ قاضی طباطبائی لکھتے ہیں، پائے پیادے جانے والا زائرین کا سلسلہ ائمہ کے زمانے پر بھی رائج تھا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے پر بھی جاری تھا۔ تمام سختیوں اور پابندیوں کے باوجود شیعان علی پابندی کے ساتھ شرکت کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل سفر کرتا ہے، خداوند عالم اس کی ہر قدم میں اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک رتبہ بڑھا دیتا ہے۔ جب زیارت کے لیے جاتا ہے، حق تعالیٰ 2 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے تاکہ اس کے منہ سے خارج ہونے والا ہر خیر تحریر کرے، اور جو شر اور برائی ہو اسے ضبط تحریر میں نہ لائے۔ لوٹتے وقت اسے الوداع کرتے ہوئے کہتے ہیں، تیرے گناہ بخش دیے جا چکے ہیں،
تو حسب اللہ، حسب رسول، حسب اہل بیت میں شامل ہو چکا۔ خدا کی قسم تو کبھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گا، نہ جہنم کی آگ تجھے دیکھے گی اور نہ تجھے اپنا لقمہ بنائے گی۔ کربلا میں حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے، حسین جان